بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب کی پیشکش۔ اس درس کا عنوان ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج یہ ربیع الاول کی 12ویں رات ہے۔ بعض علماء کے قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی تھی، حالانکہ بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کے بجائے کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا، یوم الاثنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ عمومی طور پر مسلمان، خصوصاً وہ لوگ جو سنت اور بدعات کے اندر فرق کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، وہ خصوصی طور پر اس مہینے میں یا ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں اور اس کے لیے جلسے جلوس اور مجالس منعقد کرتے ہیں جسے عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں۔ ہم آج ایک دوسرے نقطے پر آپ لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں جو بڑا اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اس سے ذرا ادھر چلے ہیں تھوڑا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ رہے۔ بدأ الاسلام غریبا
وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا ہے. غربت کے معنی ہمارے اور آپ کی زبان میں جو فقیری کے ہوتا ہے، فقیری کے معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہم لوگ اپنی زبان میں اجنبیت کر لیں. اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور جیسا شروع ہوا ہے ویسا پھر بھی واپس ہو جائے گا. یعنی جس طریقے سے اسلام جب شروع ہوا ہے تو اس کی حالت کیا تھی؟ بالکل اجنبیت کی تھی. ہر اعتبار سے اسلام اجنبی تھا. سیاسی اعتبار سے اسلام اجنبی تھا، اقتصادی اعتبار سے اسلام اجنبی تھا، دینی لحاظ سے اسلام اجنبی تھا، افراد کے لحاظ سے اسلام اجنبی تھا، فوجی لحاظ سے اسلام اجنبی تھا، ہر لحاظ سے اسلام اجنبی تھا. یعنی اجنبی کا معنی یہ ہے کہ اسلام کی مدد کرنے والا، اسلام کی نگرانی کرنے والا، اسلام کا ساتھ دینے والے لوگ کیا تھے؟ اس وقت موجود نہیں تھے. تو بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو پھیلا ہے، وہ جو شروع ہوا ہے وہ اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور جیسا شروع ہوا ہے ویسے واپس بھی ہو جائے گا. اسی لیے آخری زمانے میں ایک اور صورتحال پیش آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ترمذی شریف وغیرہ میں ہے کہ اسلام دونوں مسجدوں میں گھر کر کے رہ جائے گا. مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے. اسلام دونوں مسجدوں میں گھر کر کے رہ جائے گا، یعنی اسلام کے صحیح ماننے والے وہ کہاں ہو جائیں گے؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر گھر کر کے رہ جائیں گے. باقی دنیا کی اور جگہوں کے اندر اسلام کے ماننے والے نہ رہ جائیں گے، اور اگر رہ بھی جائیں گے تو کیا رہیں گے؟ وہ نام کے رہیں گے. تو بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو پھیلا ہے وہ غربت اور اجنبیت کی حالت میں پھیلا ہے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور جس طریقے سے پھیلا ہے ویسے ہی پھر وہ لوٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک لفظ اور بیان فرمایا، وہ ذرا سوچنے کا ہے اور سننے کا ہے. آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، جو لوگ ایسے حالت میں اسلام کو اپنائیں، اسلام کی مدد کریں، اسلام پر قائم رہیں، ان کے لیے بہت ہی خوب ہے، وہ بہت ہی اچھے ہیں، ان کے لیے جنت ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فطوبى للغرباء، غربا کے لیے بہت ہی خوب ہے، ان کے لیے جنت ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مختلف تعریف کی. کبھی تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ النزاع من القبائل، قبیلے سے، ہر شہر سے، ہر خاندان سے، ہر ملک سے، ہر ایریے سے چن چن کر کے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر کے، اپنا خاندان چھوڑ کر کے، اپنا قبیلہ چھوڑ کر کے ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے. وہ کہاں؟ جہاں پر دین کی خدمت کی جا رہی ہو. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنی جائیداد کو سب کچھ چھوڑ کر کے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ تشریف لے، اپنی جائیداد بھی چھوڑ دی تھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا. اور غربا کی تعریف آپ نے دوسری حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اناس صالحون قلیل، نیک لوگ ہوں گے جو تھوڑے ہوں گے، بہت سے برے لوگوں میں. وہ غربا کون ہیں؟ یعنی جو آخری ایام میں دین کی باتوں پر عمل کریں گے، جن کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ طوبہ ہے ان کے لیے جنت ہے. کیا ہی خوب ہیں وہ لوگ، ان کے لیے بڑی آرام کی زندگی ہے جنت میں. تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا
نیک لوگ بڑے تھوڑے سے ہیں جو بہت زیادہ برے لوگوں میں رہیں گے. نیک لوگ تھوڑے سے ہیں جو بہت زیادہ برے لوگوں میں رہیں گے. جو لوگ ان کی بات مانیں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے اور جو ان کی باتوں کو نہ مانیں گے وہ لوگ بہت زیادہ ہوں گے. جو ان کی باتوں پر عمل کریں گے, جو ان کی باتوں کو قبول کریں گے وہ بڑے تھوڑے ہوں گے. اور حالانکہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں, لوگ اس معاشرے میں بہت زیادہ ہوں گے, تو زیادہ تر تو لوگ ان کی باتوں کو نہ مانیں گے, ان کی باتوں کو قبول نہ کریں گے, یہ لوگ برے ہوں گے. اور بڑے تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو ان کی باتوں پر عمل کریں گے. تو غربا کی یہ تعریف جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ تقریباً ہر میدان میں اور خصوصاً اس صدی اور ان دنوں میں بڑے اچھی طریقے سے فٹ آتی ہے کہ نیک لوگوں کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں. حالانکہ معاشرے میں اور ماحول میں بہت زیادہ لوگ بس رہے ہیں, معاشرے اور ماحول میں بہت زیادہ لوگ بس رہے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر کچھ لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے. دیکھیے ہم لوٹتے ہیں پھر اپنی بات کی طرف, کیا کہ اسلام پھیلا ہے اجنبیت کی حالت میں اور دوبارہ پھر پلٹ جائے گا جس حالت میں پھیلا تھا. یہ اجنبیت آخر تھی کیا؟ ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی ہم لوگ نظر ڈالیں. جیسے کہ ہم نے اشارہ کیا یہ اجنبیت ہوگی, سیاست میں بھی اسلام اجنبی ہوگا, سیاسی طور پر ان کی مدد کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے, اقتصادی طور پر معیشت کے طور پر مال میں بھی اجنبی ہوگا, یعنی ان کے پاس مال کی کمی ہوگی, افراد کے لحاظ سے بھی اجنبیت میں ہوگا, دین کے لحاظ سے بھی اجنبیت میں ہوگا. تو ذرا دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا, اسلام اجنبیت کی حالت میں پھیلا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے دنوں تک رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں آپ کی زندگی کتنے دنوں تک رہی ہے جی؟ نبوت کی زندگی 40 سال میں تو آپ کو نبی بنایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبی بنایا گیا ہے. اللہ کے بندے کوئی آدمی تو ایک صحیح بتاؤ کتنا؟ 13 سال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی حالت میں مکہ مکرمہ کتنے سال رہے ہیں؟ 13 سال رہے ہیں. یہ معمولی موٹی موٹی چیزیں ہیں. نبی پر ایمان لانے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی ہم جانے, موٹی سی چیز ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی, کتنی عمر تھی آپ کو نبی بنایا گیا, کتنے دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں زندہ رہے, کتنے دن آپ مکہ مکرمہ میں رہے, کتنے دن مدینہ منورہ میں رہے. یہ چیزیں تو ضروری ہے جاننے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے اس وقت سیرت سے متعلق آپ کو ہر جگہ کتاب بھی مل جائے گی, کیسے بھی مل جائے گی. کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ ہاں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ملا. اس ماحول میں اس زمانے میں کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کیسے معلوم ہو, اس لیے کہ آدمی پڑھ نہیں سکتا, کم سے کم سن تو سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا. کیسے آپ تو وسلم کی سیرت سے متعلق آپ کو بھری ملیں گی, ہے کہ نہیں؟ بلکہ رمضان میں ارکان اسلام سے متعلق جو ہم نے آپ کے سامنے درس رکھا تو اس نے بھی بتایا تھا کہ ایک انسان کے اوپر واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے. آپ پر ایمان لانے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آپ کون تھے, کیا ہیں, کیسے تھے, یہ بھی داخل ہے. اور اس سے متعلق تقریباً 10 منٹ یا 5 منٹ ہم نے اس کیسٹ کے اندر رکھا کہ مجمل طور پر, اجمالی طور پر, مختصر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کو کتنی معلومات رکھنی چاہیے. تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے دن, مکہ مکرمہ میں کتنے دنوں تک رہے ہیں؟ 13 سال. آپ کی نبوت کی زندگی 13 سال کی گزری ہے, اور آپ کو نبی جب بنایا گیا آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی تھی.
گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدائش سے لے کر کے ہجرت تک کتنے سال رہے؟ 53 سال. ہجرت سے پیدائش سے لے کر کے ہجرت تک کتنے سالوں تک رہے؟ 53 سالوں تک. البتہ نبوت جب آپ کی زندگی دعوت کی گزری ہے وہ کتنی رہی ہے؟ وہ 13 سال رہی. ان 13 سالوں کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ تصور کریں آپ لوگ. ان 13 سالوں میں ظاہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بہتر انداز دعوت کا کوئی اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اتنی محنت کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اتنے اچھے انداز میں لوگوں کو دین کی بات کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. لیکن آپ 13 سال تک رہے ہیں مکہ مکرمہ میں. کتنے لوگ ایمان لے آئے آپ کے اوپر؟ ہاں مالک 200 رہے ہوں گے، 300 کچھ بھی رہے ہوں گے، بچے بوڑھے سب ملا کر کے. اس کی صحیح تعداد نہیں بڑھ ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم 500 تو نہیں پہنچے تھے. 13 سال کی زندگی بہت بڑی زندگی ہوتی ہے، اور وہ بھی دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. آپ سے بہترین انداز استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کرنے والے لوگ تھوڑے سے ہیں. اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب قبول کیے ہیں؟ نبوت کے 6 سال کے بعد قبول کیے ہیں. 7ویں سال قبول کیے ہوں، 8ویں سال قبول کیے ہوں، 9ویں سال قبول، اللہ بہتر جانتا ہے. بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ نبوت کے 9ویں سال اسلام قبول کیے ہیں وہ. حالانکہ یہ بات سزا نہیں ہے، آپ نے اس سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، لیکن 6 کے بعد اسلام قبول کیا ہے. یعنی نبوت کے 6 سال گزر گئے تھے تب آپ اسلام قبول کیے. اور آپ کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ اسلام لے آئے ہیں تو 40 کی تعداد پوری ہو گئی. جب آپ اسلام قبول کیے ہیں تو 40 کی تعداد پوری ہو گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں تعداد اور زیادہ بھی تھی، لیکن صحیح تعداد کسی کو معلوم کیوں نہیں تھی؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو صحیح تعداد کیوں نہیں معلوم تھی؟ اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ تھے مسلمان تھے لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے اپنے کو. وہ لوگ مسلمان تو تھے لیکن اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے خاندان والے دشمن ہو جائیں گے، اپنے محلے والے دشمن ہو جائیں گے، اور سارے سالے دشمن تو تھے ہی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے اور آپ نے جب آ کر کے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مکہ کے مشرکین جو خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے آپ کے اوپر پل پڑے. آپ ان کے پاس صبح کو گئے ہیں، آپ اکیلے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کافروں کی ایک جماعت ہے، سارے مل کر کے پل پڑے، آپ کو مار رہے ہیں، آپ ان کی مار کا جواب دے رہے ہیں، اور پوری مار پیٹ ہاتھ سے ہو رہی ہے. یہاں تک کہ دوپہر ہونے لگی اور آپ اکیلے سب سے لڑتے لڑتے تھک کر کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ اکیلے ہیں اور کسی مسلمان کی یہ ہمت نہیں پڑ رہی کہ انہیں بچانے کے لیے چلا ہے. عاص بن وائل جو ابھی کافر تھا اور شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، انہیں جب معلوم ہوا وہ بھاگ کر کے آئے ہیں کہ ارے بدبختو، کیا تم جان چاہتے ہو کہ اگر اسے مار ڈالے تو بنو عدی تمہیں چھوڑیں گے؟ چنانچہ لوگ بالکل ہٹ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے لڑ رہے تھے اور جب تھک کر کے بیٹھ گئے وہ مار رہے ہیں. اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں، جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لو، اگر 300 بھی آدمی مجھے مل جاتے، یہ بیان کرنے کا میرا مقصد، اگر 300 لوگ بھی مل جاتے میرے ساتھ تو یا تو مکہ مکرمہ میں ہم رہتے یا تو پھر تم رہتے. یعنی کہنے کا مطلب کہ اس وقت تک 7 سال 8 سال تک مسلمانوں کی تعداد 300 بھی نہیں پہنچ سکی. وہ مسلمان جو ہتھیار اٹھا سکیں، وہ مسلمان جو تلوار چلا سکیں، ان کی تعداد 300 بھی نہیں پہنچی تھی. یہ تھا اجنبیت کا حال، یہ مسلمانوں کی اجنبیت کا حال تھا. اس حال میں اسلام شروع ہوا ہے، اسلام کی ابتدا جو ہے اس حال میں ہوئی ہے. اور دین سے متعلق اجنبیت کا حال یہ تھا
دین سے متعلق اجنبیت کا حال یہ تھا کہ جو لوگ اسلام قبول بھی کر لیتے تھے، اسلام جو لوگ قبول کر لیتے تھے، وہ ظاہر میں قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، ظاہر میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ کی طرف سے آپ کا خاندان مکمل طور پر دفاع کرتا تھا، آپ کے چچا آپ کی مدد کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو بسا اوقات کیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بار سے بخاری شریف میں ہے، عقبہ ابن ابی معیط بدبخت نے کیا کیا، اونٹ کی اوجھڑی اسے بتایا گیا کہ دیکھو محمد اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تم میں سے کوئی ہے جو اونٹ فلاں قبیلے نے جو ذبح کیا ہے اس کی جو اوجھڑی ہے ظاہر بات بکری کی طرح نہیں ہوگی، بہت بھاری ہوگی، کیا کوئی ہے جو لا کر کے اس کے سر پہ رکھ دے؟ چنانچہ عقبہ ابن معیط بدبخت اٹھا اور لا کر کے آپ کے سر گردن پر رکھ دیا۔ اتنی وزنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہیں اٹھا سکے، اور کسی مسلمان کی یہ طاقت نہیں ہوتی تھی، یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آ کر کے اسے ہٹا دے۔ اتنی غربت اجنبیت کا حال تھا، اتنی کمزوری کا حال تھا مسلمانوں کا۔ چنانچہ جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر ملی تو وہ بھاگتی ہوئی آئیں، اور بچی تھی لیکن کسی بھی طریقے سے اس اوجھڑی کو دھکا دے کر کے آپ کے سر کے پر سے گرایا۔ اس کے بعد آپ اٹھے تو غصے میں آ کر کے آپ نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ قریش کے ان لوگوں کو ہلاک اور برباد کر، اے اللہ تعالیٰ قریش کے ان لوگوں سے تو نمٹ لے، اے اللہ عقبہ کو اور فلاں کو اور فلاں کو فلاں کو تو ہلاک اور برباد کر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی دعا سے سارے کے سارے وہ بدر کے میدان میں ایک طرف سے قتل کر دیے گئے۔ بات یہ نہیں کرنی، بات یہ کہنی کہ دیکھیے اجنبیت کا یہ عالم تھا، اور عام مسلمان تو اپنے دین کا اظہار کر نہیں سکتے تھے، اور اگر اظہار بھی کرتے تھے تو علی الاعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ چنانچہ سیرت ابن حشام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے، عبداللہ ابن مسعود، اور ان کے اسلام لانے کا بھی وہ جو واقعہ ہے وہ بھی اسلام کی غربت کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بالکل نوجوانی ابھی بالغ ہونے کے قریب میں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول میں عقبہ ابن معیط کی بکریاں چرا رہا تھا، غربت کی حالت تھی، مسکین تھے، بکری چرایا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام کتنا بڑا تھا۔ تو کسی کو یہ دیکھ کر کہ ہاں وہ کوئی نیچا کام کر رہا ہے، کوئی بکری چرا رہا ہے، کوئی روڈ پہ جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی حمام صاف کر رہا ہے، کوئی ورکشاپ میں کام کرتا ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں وہ بڑا ذلیل آدمی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ سے بہتر اور اونچا مقام رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ سے بڑا اور بہتر اور اونچا مقام رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے اجتماعی طور پر ان کے کیا حالات ہیں اس طرف نہیں دیکھتا، لوگوں کے مال کی طرف نہیں دیکھتا، لوگوں کے پیسے کی طرف نہیں دیکھتا۔ بسا اوقات ایک شخص انسان جو اپنے خاندان کا سب سے ذلیل انسان کیوں نہ مانا جائے، اپنے علاقے کا سب سے ذلیل انسان کیوں نہ مانا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سارے کے سارے لوگوں میں بہتر ہو، اور اس گاؤں کے اوپر سے جو بلا تلی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اسی غریب اور مسکین بندے کی وجہ سے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بھگایا، انہیں تکلیف دینی چاہیے، تو وہ لوگ شہر چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، شہر چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ میرے اوپر سے گزر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لڑکے، تمہارے پاس کوئی بکری ہے جس کے اندر کچھ دودھ ہے؟ اس لیے کہ پیاس لگ گئی تھی، شہر سے بھاگ کر کے گئے تھے۔
انہوں نے کہا کہ میں اس پر امین بنایا گیا ہوں، بغیر اپنے مالک کی اجازت کے میں کسی بکری کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو کہا کیا کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی تک جنا نہ ہو، جس نے ابھی تک بچہ نہ دیا ہو؟ کہا کہ ہاں فلاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ لاؤ میرے پاس۔ آپ کے پاس جب لائی گئی، آپ نے اس کے چھاتی کے اوپر اپنا دستے مبارک پھیرا تو اس چھاتی کے اندر برابر دودھ آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ایک پتھر لے کر کے آئے، برتن نہیں تھا دودھ پینے کے لیے، ایک بڑا ایسا پتھر دیکھا جیسا جو ایسے تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، جس کے اندر جو ہے دودھ آ سکتا، لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس کے اندر آپ نے اس بکری کا دودھ دہا، خود پیا، حضرت ابوبکر کو پلایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی پلایا، اور اس کے بعد اس تھن کی طرف، چھاتی کی طرف اشارہ کیا کہ تو جیسے پہلے تھا ویسے دوبارہ ہو جا۔ چنانچہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا کہ آپ جو کلام پڑھ کر کے اس پر پھونکے ہیں، اس پر دم کیا ہے، وہ کلام مجھے بھی سکھلا دیجیے، وہ کلام مجھے بھی سکھلا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور وہ اسلام قبول کر لیے، وہ اسلام قبول کر لیے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار مکہ کے مشرکین اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم چند غریب مسکین مسلمان اپنی مجلس میں تھے، تو ہم میں سے کسی نے کہا کیا کوئی آج یہ جرأت کر سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کر انہیں سنا دے؟ ذرا دیکھیے، یہاں تک جرأت نہیں ہو سکتی۔ یہ حالت تھا مسلمانوں کی اجنبیت کا، یہ حالت تھی مسلمانوں کی کمزوری کی، یہ حالت تھا ان کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں تیار ہوں اس کے لیے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہیں نہیں چاہتے، ہم کسی ایسے شخص کو چاہتے ہیں خاندانی طور پر جس کا کچھ اثر ہو لوگوں پر، کہ اسے تکلیف دینے سے رک جائیں۔ تمہارا خاندانی طور پر کوئی اثر نہیں ہے، تمہیں تو چٹکیوں میں بجا دیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کر کے حجر میں سورہ الرحمن کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ کس کی؟ سورہ الرحمن کی۔ ایک آواز اٹھی، مشرکین نے کہا آخر یہ کس چیز کی آواز ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کسی نے کہا یہ تو وہ کلام لگ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ کہا اچھا، کسی کی اتنی جرأت ہے کہ اعلان پڑھنا شروع کر دے اس کلام کو؟ چنانچہ لوگ آئے اور عبداللہ بن مسعود کو مارنا پیٹنا شروع کیا، چہرہ للہان ہو گیا۔ وہ پڑھتے جا رہے تھے، وہ لوگ مار رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے، وہ مار رہے تھے، یہاں تک کہ جتنا پڑھنے کی نیت کی تھی اتنا پڑھ لے گئے، جتنا پڑھنے کی نیت کی تھی اتنا پڑھ لے گئے۔ پھر جب خاموش ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس گئے تو ساتھیوں نے کہا دیکھو ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا، تمہارے اوپر ہمیں جو ڈر تھا وہ اسی چیز کا تھا۔ کہا واللہ جتنا ذلیل میرے سامنے اب وہ لوگ ہیں، اس سے پہلے اتنا ذلیل میرے نظر میں کبھی وہ لوگ نہیں تھے، اگر تم لوگ چاہو تو کل پھر میں جا کر کے ان کو سناؤں گا، کل پھر جا کر کے ان کو میں سناؤں گا۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ بس 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 بس، انہیں تم نے ذلیل کر دیا نا، انہیں تم نے رسوا کر دیا، انہیں سنا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو عملی طور پر بھی یہ اجنبیت کا حال تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طریقے سے سیاست کے طور پر بھی مسلمانوں کی اجنبیت تو حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ دنیا کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اسلام کے ساتھ جو اس وقت حالات پیدا ہو رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ تو اقتصادی طور پر یہ حال تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی ملک نہیں تھا،
کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی سردار نہیں تھا، جس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ حال تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے عظیم انسان تھے، مکہ کے سب سے سچے مانے جاتے تھے، سب سے بڑے امانت دار مانے جاتے تھے، اور سب سے اعلیٰ خاندان کے بھی تھے۔ سب سے اعلیٰ خاندان کے، شرعی طور پر تو سب سے اعلیٰ خاندان کہیں بھی، لیکن اجتماعی طور پر بھی سب سے اعلیٰ خاندان کے آپ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کے خاندان والوں کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کا سب کچھ تھا۔ آپ کے چچا جو تھے، آپ کے دادا جو تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ وہ آپ کے چچا حضرت عباس حاجیوں کو زمزم کے پانی پلانے کی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر تھی۔ تو اجتماعی طور پر بھی ایک مقام تھا، ایک مقام تھا، لیکن پھر بھی مکہ کا کوئی بھی سردار، آپ کے چچا کے علاوہ کوئی بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی بات چھوڑ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اس کے خلاف آپ کے اوپر پتھر برستے تھے، آپ کو تکلیف دی جاتی تھی، آپ کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ کو کیا نہیں کہا گیا، پاگل آپ کو کہا گیا، شاعر آپ کو کہا گیا، کاہن آپ کو کہا گیا، جادوگر آپ کو کہا گیا۔ وہ کون سے ایسے الفاظ تھے جس سے ایک آدمی کی تنقیص ہو سکے، وہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیے گئے، ہے کہ نہیں؟ اور صرف کہنے پر لوگ بس نہیں آئے رہے، بلکہ آپ پر ہاتھ بھی اٹھائے گئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی سیرت کے اندر لکھا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج صفا پہاڑی کا سمجھے کہ صرف نام ہے، ورنہ پہاڑی کے حیثیت سے کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اس وقت پہاڑی تھی، اس وقت پہاڑی تھی، اور آج سے 50 سال پہلے بھی پہاڑی ہی تھی۔ وہاں بالکل عام پہاڑ تھا، لوگ پیدل ادھر کی جوتے پہن کر کے اپنا صحیح وغیرہ کیا کرتے تھے وہاں پر۔ آج اللہ جزائے خیر دے، جو لوگ اس کام کے لیے اٹھے ہیں، حاجیوں کی آسانی کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے، ورنہ پہلے کچھ نہیں تھا۔ پہلے صفا اور خانہ کعبہ کے بیچ میں مکان تھے لوگوں کے، صفا اور خانہ کعبہ کے بیچ میں مکان تھے، لوگ رہا کرتے تھے، اس میں لوگ رہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہاڑی کے اوپر بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا جسم لہو لہان تھا، خون بہ رہا تھا آپ کے جسم سے۔ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میری قوم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کیا معاملہ کیا میرے ساتھ میری قوم نے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آپ کو پریشان دیکھا تو کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی میں دکھلاؤں جس سے آپ کا عظیم ہونا، جس سے آپ کا بڑا ہونا ظاہر ہو جائے؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ دور وادی میں ایک درخت دکھائی دیا کھڑا ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اشارہ کیجئے کہ آپ کے قریب آ جائے۔ آپ نے اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ چل کر کے وہ درخت آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر حکم دیجئے کہ واپس چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور درخت واپس چلا گیا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اور کچھ چاہیے آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ بس 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 بس، یہ اشارہ کرنا تھا، آپ کا یہ مقام ہے، اور آپ ان کے مارنے سے، ان کی تکلیف دینے سے باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، آپ کیوں تکلیف میں پڑتے ہیں؟ اللہ نے آپ کا بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد سیاسی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مقام نہیں تھا، مکہ کے لوگوں نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی، اور جب چچا کا آپ کے انتقال ہو گیا، جو چچا بوڑھے ہونے کے باوجود بھی اگرچہ کفر کی حالت میں تھے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر مدد کیا کرتے تھے۔ رحمت للعالمین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے گھر میں،
آپ کے چہرے کے اوپر آپ کے جسم پر مٹی پڑی ہوئی تھی، جسم سے خون بہ رہا تھا، آپ کی ایک بیٹی پانی لے کر کے آپ کے زخموں کو، آپ کے اوپر سے مٹی کو دھوتے جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی رو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور فرمایا جب تک ابو طالب زندہ تھے قریش میرے خلاف اتنا نہیں ہو سکے اور مجھے اتنی تکلیف نہیں دے سکے جتنا اب دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جب انتقال ہو گیا، آپ تشریف لے گئے کہاں؟ طائف میں. کس لیے؟ سیاسی پناہ جسے اس زمانے میں کہتے ہیں، اس زمانے میں جسے سیاسی پناہ کہا جاتا ہے، آپ اس کے لیے تشریف لے گئے. لیکن وہاں بھی آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے. صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں جب لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے تو آپ ایک ایک قبیلے والے کے پاس جا کر کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہاری طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے. اے لوگو، میں توحید لے کر کے آیا ہوں. اے لوگو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو. اور اے لوگو، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے، جو مجھے پناہ دے، تاکہ لوگوں تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکوں. لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا. یہاں تک صورتحال پہنچی کہ آپ ہر قبیلے والے کے پاس جایا کرتے تھے حج کے موسم میں، لیکن کوئی قبیلہ آپ کو سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تنگ ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی. اور معراج کرانے کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیتے تو تمہارا تو یہ مقام ہے کہ 1,24,000 انبیاء تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ مکہ میں امن اور چمن سے نہیں رہنے دیتے، طائف والے آپ کے اوپر پتھر برساتے ہیں، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی تھی اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین جو اجنبیت سے شروع ہوا ہے اس کی ایک اجنبیت کا حال یہ بھی تھا کہ سیاسی طور پر دین بہت ہی اجنبی تھا، اور ایسے ہی سیاسی طور پر دین اجنبیت کی طرف پلٹ آئے گا. جس طریقے سے سیاسی طور پر اجنبی تھا دین، یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں ہمیں اور آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دین کی مدد کس طریقے سے کر سکتے ہیں، جو تھوڑا سا بعد میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ معاشی طور پر بھی دین کتنی اجنبیت کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مسند احمد و سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا مجھے تکلیف دی گئی ہے اتنا تکلیف نہ تو کسی کو دی گئی ہے اور نہ کسی کو دی جائے گی. بخاری شریف میں بھی ہے، ما اوذی احد فی اللہ، جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تکلیف دی گئی ہے اتنا کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دی گئی. تو آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا جو حضرت انس بن مالک کی ہے کہ جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آزمایا گیا اور تکلیف دی گئی ہے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دی. آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات ہمارے اوپر 1 مہینہ گزر گیا ہے، 30 دن گزر گئے ہیں کہ مجھے کھانے کو وہی کچھ ملا کرتا تھا مجھے اور بلال کو جو بلال اپنے بغل میں چھپا کر کے لایا کرتے تھے. ذرا سوچیں اپنے بغل میں چھپا کر کتنا لے آئے گا انسان، کتنا لے کر کے آئے گا. 1 مہینے تک یہ حالت رہا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت بلال کو وہی کچھ کھانے کو ملتا تھا جو
اپنے بغل میں چھپا کر کے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اگر دیکھ لیا تو چھین لے گا. پتہ نہیں وہ ماں کر کے لاتے تھے، مزدوری کر کے لاتے تھے، کہیں سے پڑی ہوئی چیز اٹھا کر لایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی چیز ملا کرتی تھی. اور صحابہ کرام کی مکہ مکرمہ میں جو حالت تھی وہ اور ہی، خاص طور پر وہ 3 سال جو شعب ابی طالب کے اندر گزرے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. حضرت سعد بن وقاص یہ کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماموں کہا کرتے تھے اپنا. کیا کہا کرتے تھے؟ ماموں. اس لیے کہ جس خاندان بنو زہرہ سے حضرت آمنہ تھی، اسی سے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بلکہ آپ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے ماموں ہیں، لائے دکھائے کوئی میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہو تو یہ میرے ماموں ہے. فخر سے کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے ماموں ہیں، ہر کسی کا ماموں تو لا کر کے دکھلائے. اور 10 ان صحابہ میں ہیں، ذرا دیکھیں جو مقام ہے. 10 ان صحابہ میں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ 1 ہفتے تک میں دیکھا کہ میں اسلام لانے والوں میں تیسرا تھا، کوئی چوتھا اسلام لانے والا آدمی نہیں تھا، کوئی چوتھا اسلام لانے والا آدمی نہیں تھا. یہ اپنی زندگی کے بعد واقعات بیان کرتے ہیں. ایک بار بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب جنگ میں جایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو درخت کے پتے کھایا کرتے تھے. کہا حتیٰ کہ ہم بیت الخلا جاتے تھے تو ہم سے بھی جس طریقے سے بکریاں میگنیاں نہیں ہٹتی ہیں ایسے ہمارے نکلا کرتی تھی. اس لیے کہ ہم صرف پتے ملتے تھے کھانے کے لیے درخت کے، بس اور کوئی چیز ملتی نہیں تھی. یہ تھی معیشت میں ان کی پریشانی. بلکہ اس سے بھی عجیب چیز انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک بار مجھے بڑی بھوک لگی، بڑی سخت بھوک لگی، اور شاید یہ شعب ابی طالب کا واقعہ ہے. کہا کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز محسوس ہوئی کوئی ایسی چیز محسوس کہ وہ نرم ہے. کہا اسے اٹھا کر کے میں کھا گیا، نگل لے گیا. آج تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی. کوئی حلال چیز تھی جسے میں کھایا، کوئی زندہ چیز تھی، یا کیا چیز تھی اللہ بہتر جانتا ہے. کہا یہ بھوک کا میرے عالم تھا. اس وقت میں اتنا تڑپ رہا تھا بھوک سے کہ راستے میں جا رہا دیکھا کوئی نرم چیز ہے، اسے اٹھا کر کے میں کھا کے سوچا بھی نہیں کہ یہ کیا ہے. اس لیے سوچتے تھے کہیں ایسی چیز نہ جو کھانے لائق نہ ہو تو. اور اپنا ایک اور عجیب واقعہ بیان کیا ہے سعد بن وقاص. ایسے کتنے صحابہ کے واقعات ہیں لیکن صرف مثال میں دے رہا ہوں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رات میں پیشاب کرنے کے لیے نکلا. ذرا دیکھیں اور سوچیں کہ غریب ہونا، معیشت کے اعتبار سے کمزور ہونا کسی انسان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برے ہونے کی دلیل نہیں. اگر یہ دلیل ہوتی تو سب سے غریب کون ہوتا؟ قارون ہوتا. سب سے غریب قارون ہوتا، اور سب سے غریب، سب سے مالدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن یہ معیار نہیں. کہتے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رات میں نکلا پیشاب کرنے کے لیے، بڑی سخت بھوک لگی تھی. جب پیشاب کیا تو جب پیشاب کے میرے چھینٹے پڑنے لگے تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ زمین نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. تو کہا اس کو ہم نے اٹھا لیا. وہ اونٹ کا ایک چمڑا، دیکھیے اس پر پیشاب کیا ہے، وہ اونٹ کا ایک چمڑا تھا. لایا، اسے ہم نے دھولا، اور دھول کر کے اسے پہلے جلایا، جلا کر کے اس کا صفوف بنایا، اور 3 دن تک اسے ہی منہ میں رکھ کر کے پانی پیتا تھا اور اسی پر گزارا کیا ہے. ذرا سوچیں وہ کتنا بڑا ٹکڑا رہا ہوگا، اسی پر پیشاب کیا ہے. لیکن مجبوری ہے، زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے پیٹ کے اندر کوئی چیز جانی چاہیے. زندہ رہنے کے لیے پیٹ کے اندر کوئی چیز جانی چاہیے. ترمذی شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو بعض صحابہ کرام بھوک کی تاب نہ لا کر کے
بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں مرگی کی بیماری ہو گئی، حالانکہ انہیں مرگی کی بیماری نہیں ہوتی. کیا ہوتا تھا؟ وہ بیچارے بھوک سے رہا کرتے تھے. اور کہا کہ ان کے پاس جو کپڑے رہا کرتے تھے وہ اپنے کپڑے کو ایسے لے کر کے یہاں پہ لا کر کے پاس صرف ایک کپڑا رہا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کر دیا کہ سجدے سے اپنا سر اٹھانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. کون؟ عورتیں. سجدے سے اس لیے کہ آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھیں. سجدے سے سر اٹھانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان سجدے میں گیا ہوا ہے اور اس کا ستر کھل گیا، اس لیے کپڑا تنگ تھا. کپڑا تنگ تھا. یہ حال تھا مسلمانوں کا، اور یہ حال تھی صحابہ کی غربت کا. تو عرض کر رہا تھا میں آپ لوگوں سے کہ دین کی اجنبیت کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں خصوصاً مکہ مکرمہ کی جو زندگی تھی مسلمانوں کی، مسلمان سیاسی اعتبار سے بھی اجنبی تھا، اقتصادی اعتبار سے بھی اجنبی تھا، افراد کے اعتبار سے بھی اجنبی تھا، اور مسلمان دین پر عمل کے اعتبار سے بھی اجنبی تھا. ایک چیز اور آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں جو اس وقت کے حالات پر بہت فٹ پڑ رہا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود مشرکین نے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے ہیں. وہ بہت طریقے ہیں. ان میں چند طریقے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شیخ صفی الرحمان حافظہ اللہ کی کتاب تجلیات نبوت میں دیکھ لیں. ان کی کتاب تجلیات نبوت میں دیکھ لیں کہ مکہ کے مشرکین لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتے تھے. ان میں سے دو ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ذرا سوچیں کیا وہ اس زمانے میں فٹ پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے. پہلا حربہ جو استعمال کرتے تھے وہ حربہ یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے، جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے ان کے دلوں کے اندر شکوک پیدا کرنا چاہتے تھے. وہ لوگ انہیں شک اور شبہے کے اندر ڈالنا چاہتے تھے کہ ہر آدمی پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ کیا اس کے اندر ہے، اس کو ترجمہ سے اس کو پڑھنے کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے کس پر لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں. دوسرا طریقہ اس نے یہ استعمال کیا تھا کہ چند لونڈیوں کو اس نے تیار کیا، چند لونڈیوں کو اس نے تیار کیا اور وہ لونڈیوں کی مجلس جمایا کرتا تھا جو ناچتی تھی اور گایا کرتی تھی. یہ کس لیے تھا؟ مسلمانوں کو دین سے ان کے اور قرآن سے روکنے کے لیے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ملک جو دنیا کا گنڈا ہے اور جو دنیا کے اندر امن کے نام سے فساد پھیلانا چاہتا ہے، جب ایک اسلامی ملک پر قبضہ کرتا ہے تو وہاں پر اس نے کیا کچھ کیا ہے. بلو فلمیں تک لا کر کے مفت تقسیم کیا ہے مسلمانوں کے بیچ میں. آخر یہ کیا، یہ بے نہیں وہی صورت نہیں ہے جو مکہ کے مشرکین نے استعمال کیا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس غربت کی حالت میں جو طریقے اس وقت استعمال کیے جا رہے تھے آج بھی بین ہی وہی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے. یہ ایک سوال ہے. کیا یہ باتیں صرف سننے کی اور ختم ہو جانے کی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غربت کی حالت میں پھیلا ہے، اجنبیت کی حالت میں پھیلا اور دوبارہ ویسے پلٹ جائے گا، بس معاملہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ان حالات سے متعلق ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے، ہمیں اور آپ کو ان حالات سے نپٹنے کے طریقے کی طرف اشارہ کیا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. ذرا غور کریں کہ یہ حدیث اس وقت کتنی فٹ پڑ رہی ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کی قومیں اسی طریقے سے پل پڑیں گی
جس طریقے سے بھوکے کھانے والے کھانے کے پیالے کے اوپر پل پڑتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کبھی موقع ملا ہو، جو قیدیوں کو خوب بھوکا رکھا جاتا ہے اور لا کر کے میدان میں کھانا رکھ دیا جاتا ہے، وہ کس طریقے سے کھانے کی طرف دوڑتے ہیں اور پل پڑتے ہیں. اور اگر خود تجربہ نہیں ہوا ہے تو کسی سے پوچھ لیے جس نے یہ صورتحال دیکھی ہو. کہا اسی طریقے سے دنیا کی قومیں تمہارے اوپر پل پڑے گی. دنیا کی قومیں تمہارے اوپر پل پڑے گی. ہر قوم چاہے گی کہ مسلمانوں کا کتنا قتل عام ہم کر دیں، مسلمانوں کے اوپر کتنا بم ہم گرا دیں تاکہ ہمارا نام ہو جائے کہ ہم نے بھی اس جنگ کے اندر حصہ لیا تھا. مسلمانوں کی جو اقتصادی حالت ہے یا مسلمانوں کے جو جائیداد ہے اسے کتنا لوٹ لے ہر قوم چاہتی ہے دوڑ دوڑ کر کے چاروں طرف سے. میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا ایک ایک چیز کی، لیکن ذرا سوچیں ایک ناحیے سے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے قومیں پل پڑ رہی ہیں. صحابہ کرام نے کیا عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم لوگ تھوڑے ہوں گے؟ اس وقت ہم لوگ تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال جو ہوگی وہ سیلاب کی جھاگ کی طریقے سے ہوگی. اس طریقے جھاگ جتنی کچھ بھی رہے پانی نیچے بہتا چلا جاتا ہے، جھاگ روک نہیں پاتا پانی کو. روک لیتا ہے پانی کو؟ نہیں روک پاتا ہے. اسی طریقے تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری مثال وہی جھاگ جیسی ہوگی. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورتحال کیسے پیش آئے گی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا. تمہارا خوف تمہارے دشمنوں کے دلوں میں نہیں رہ جائے گا. مسلمانوں سے دشمن ڈرے گا نہیں بلکہ مسلمان دشمنوں سے ڈرنا شروع کر دے گا. اور آج صورتحال یہی ہے. عام طور پر مسلمانوں سے کوئی دشمن ڈرتا نہیں ہے، وہ اللہ کے کہیں چند بندے ہیں جن سے دنیا کانپ رہی ہے، لیکن عام طور پر جو مسلمانوں کی صورتحال ہے ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے. بلکہ ایک شخص ٹیلی ویژن میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک کافر ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہے اور ایک معمولی سے ڈنڈا لیا اور سب کو دوڑا رہا ہے، بھگے جا رہے ہیں مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا خوف دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر دے گا، عوان آ جائے گا. صحابہ کرام نے کہا کمزوری کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت سے تم لوگ نفرت کرنے لگو گے، ڈرنے لگو گے. جہاں موت سے نفرت پیدا ہوگی اور دنیا کی محبت آ جائے گی اس وقت دنیا کا یہ حال ہوگا. لیکن ایک بات اور عرض کر دوں، یہ امت کی عمومی حالت ہوگی، ورنہ امت کی ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی جو دین پر رہ کر کے لڑائی کرتی رہے گی اور دشمن اس سے ڈرتا رہے گا. یہ دنیا کے مسلمانوں کی عمومی حالت کا بیان ہو رہا ہے. ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں اور آپ نے بیان فرمایا تھا، عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا تبایعتم بالعینہ، جب خرید و فروخت کے اندر تم مشغول ہو جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دم تم پکڑ لو گے، یعنی کھیتی باڑی کے اندر مشغول ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو تم چھوڑ دو گے. آج مسلمان جہاد کے نام سے ڈرتا ہے، اور جتنے یہاں پر ہمارے بھائی موجود ہیں ان میں سے پوچھا جائے کہ تم نے کبھی جہاد کے لیے سوچا ہے؟ اور سوچا ہے زبان سے ہر آدمی کہے گا ہم نے سوچا ہے، ہر آدمی کہے گا ہم نے سوچا ہے، لیکن پوچھا جائے کیا تیاری کی ہے تم نے؟ تو یہ بھی نہیں، وہ تو ورزش بھی نہیں کر پاتا ہے، وہ کہ موقع ملے تو اس کے جسم کے اندر پھرتی رہے، یہ بھی نہیں کر پاتا مسلمان. جبکہ اس کو دنیا کی کوئی قوم نہیں منع کرتی ہے، دنیا کا کوئی ملک اس سے نہیں روکتا تمہیں کہ کم سے کم ورزش تو کرے مسلمان، اس کے جسم کے اندر پھرتی تو آئے، سستی تو نہ رہے. ابھی 20-25 سال کی عمر ہے لیکن جوڑوں میں درد ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ 20-25 سال کی عمر ہے لیکن جوڑوں میں درد پیدا ہوتا ہے. 20-25 سال کی عمر ہے لیکن شوگر کی بیماری ہو گئی ہے. کیوں؟ اسے کہ محنت نہیں کرتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے. تو وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا تم چھوڑ دو گے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، اور یہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹو گے. یہ علاج بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا کے اندر کوئی دوسرا علاج نہیں ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا علاج نہیں ہے. نہ علاج امریکہ کے پاس ہے، نہ علاج ہندوستان کے پاس ہے، نہ علاج رشیا کے پاس ہے. کسی کے پاس علاج نہیں ہے. علاج اگر ہے تو کس کے پاس ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ کیا علاج ہے؟ یہاں تک اپنے دین کی طرف تم لوگ پلٹ نہ آؤ، اور جہاں دین کی طرف پلٹو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا. تو یہ علاج ہے، اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹے، اور اگر دین کی طرف نہیں پلٹا تو اس کی ذلت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ دین کی طرف پلٹے ہی تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے تھے؟ کافر لوگ مار رہے تھے، لیکن جتنا انہیں پڑھ کر سنا تھا پڑھ کر سنا کر کہتے ہیں. یہ دین پر قائم رہنے ہی کی مثال ہے. کہتے حضرت عمر فاروق اکیلے تھے اور ساری قوم کے لوگ مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ارے بدبختو کیا میرا بگاڑو گے؟ کاش کہ مجھے 300 ایسے لوگ مل جاتے تو آج تمہیں مکے میں رہنا تمہارا دشوار کر دیتے ہیں. تکلیفیں تو ہوں گی، ڈنڈے تو پڑیں گے، لیکن انسان کی نفس کی جو عزت ہے وہ عزت مسلمان کو نہیں کھونا چاہیے. اور یہ عزت کب آئے گی؟ جب مسلمان دین کی طرف پلٹے گا. اور اس کے 3 اصول ہیں. میں اس اصول کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف 3 مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دوں. وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، آپس میں اتفاق کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ کا تقوی اس سے اختیار کیا جائے، اور آپس میں اتفاق پیدا کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. آج کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز مکروہ ہے، تو ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ صحیح میں ہے. مولوی صاحب صحیح بتائیں کہ صحیح ہے، یہ کوئی گنجائش نہیں ہے نکلنے کے لیے اس کو. تو ہمارے یہاں کے مولوی صاحب لوگ کیوں نہیں بتائے اس کو ہمیں؟ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، پہلے نہیں. نماز کا معاملہ اتنا اہم ہے، ایک صاحب نے ہم سے کہا اتنا اہم معاملہ نماز کا ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ بس بالکل نماز بھی ایسی آزادانہ چیز ہے، تمہیں پڑھنا ہے پڑھو، نہیں تو نہ پڑھو. تو کہا پھر ہمارے یہاں لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ 10% بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو اس کا نتیجہ بھی مسلمان بھگت رہا ہے. اور یہ اصول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال کی پہلی آیت میں دیا. آپ لوگ جا کے ترجمہ اٹھا کر کے پڑھ لیں گے. پہلی آیت میں دیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ. آپ سے لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ دیکھ لیجیے 3 اصول دیا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے اندر اتفاق پیدا کر لو، ہے کہ نہیں؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ ہے مسلمانوں کا علاج. اگر مسلمان اس کے اوپر چلا تو اس کا علاج ہے وہ دین کی طرف پلٹا اور اسے عزت کی زندگی ملے گی، اور اگر نہیں تو اسے ذلت کی زندگی بسر کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، ہماری اور آپ کی وفات ہو تو دین اسلام کے اوپر ہو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق بخشے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف دوبارہ پلٹے، اور یہی اس کی عزت کا سرچشمہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہاں پر بیٹھنے کی برکت سے دین پر عمل کرنے اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم. رکھ دو اس میں. چلو ہاں بتائیں جی. نماز کے لیے اگر جا رہا ہو تو ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے تم میں سے جو آدمی مسجد جائے فلا یشبکن بین اصابعہ، اپنے انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر نہ ملائے. یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے.
اس لیے کہ وہ جب مسجد کے لیے طرف نکلتا ہے تو گویا شمار ہوتا ہے کہ وہ نماز کے اندر ہے، لہذا یہ ایسا نہیں، مسجد میں بیٹھا بھی ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نماز کے ادب کے خلاف ہے، اس کی صراحت ممانعت نہیں آئی ہے، البتہ اس کے خلاف اسے پرہیز کرنا چاہیے، البتہ اس کی صراحت ممانعت آئی ہے حدیث شریف۔